السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، جھوٹے بندوں کے بارے میں آپ نے سن تو رکھا ہوگا، جھوٹوں کو جانتے بھی ہوں گے اور ان کے جھوٹ بھی سنے ہوں گے، مگر عالمی ریکارڈ قائم کرنے والا جھوٹا بندہ آج میں آپ کو دکھاؤں گا اور سنواؤں گا۔ تقریباً 10 سیکنڈ میں 3 جھوٹ بول کر عالمی ریکارڈ قائم کرنے والا بندہ، وہ آج آپ دیکھیں گے۔ اگر اس طرح کا بندہ آپ کے پاس ہو تو آپ لائیے، مقابلہ کرائیے اور انعام پائیے۔ پہلے سنیں ایک جھلک، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ مولا علی کو خوارج نے کافر کہا، لیکن مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا کہ یہ میرے بھائی تھے، بگوڑے ہو گئے، میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، اور ان کے لیے دعا کی اللہ مغفر لحینا و میتنا، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ جی عزیزان گرامی، سنا آپ نے، مرزا جونیئر کہتا ہے کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے خوارج کے یعنی خارجیوں کے جنازے خود پڑھائے اور کہا کہ یہ میرے مسلمان بھائی ہیں، بگوڑے ہو گئے تھے، اور ان کو اپنا مسلمان بھائی کہا، اور ان کے لیے اللہم اغفر لحینا و میتنا یہ دعا بھی مانگی۔ اور حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے خارجیوں کو اپنے ہاتھوں دفن بھی کیا۔ 4 عالمی ریکارڈ توڑنے والے جھوٹ ایک ہی سانس میں، دیکھ لیے، سن لیے نا آپ نے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے، اگر بات یہاں تک ہوتی تو چلو کچھ نہ کچھ سوچا جا سکتا تھا۔ پھر جب مرزا جونیئر سے اس بات کا حوالہ مانگا گیا کہ مرزا جی آپ نے یہ بات کی تھی کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے خارجیوں کے جنازے پڑھائے، اس کا کوئی پروف چاہیے، اس کا حوالہ چاہیے، اس کا کوئی ثبوت چاہیے، اس نے جواب میں جو کہانی شریف کرائی اور جو گل کھلائے، چند ایک آپ ان میں سے چنیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ابھی یہ سوال جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ بہت زیادہ آ رہا ہے یا کہ اللہ، حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں، اس کا حوالہ چاہیے۔ بھئی اس کے حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا علی کے بارے میں جب المصنف ابن ابی شیبہ میں سن کبریٰ البیہقی کے اندر میں نے وہ 5B ریسرچ پیپر میں لکھا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، دکھاؤ جی نانو اور پاسے ٹور پیج ہے، یہ 5B ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، اس میں نے خوارج کے حوالے سے لکھا ہے کہ سیدنا علی سے پوچھا گیا کیا مشرک ہیں، انہوں نے کہا نہیں، شرکی سے تو بھاگے ہیں۔ کیا منافق ہے؟ کہا نہیں، منافق ہوتے تو لمبی نمازیں کیوں پڑھتے؟ قرآن تو کہتا ہے منافق تو اللہ کا ذکر ہی بہت تھوڑا کرتا ہے۔ پھر کہا یہ قوم ہے جس نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، وہ آپ کے اپنے ساتھی تھے جو آپ سے علمی اختلاف کی وجہ سے بغاوت کر گئے۔ تو جب مشرک بھی نہیں ہو کوئی شخص، میں آپ سے جنرل پوچھتا ہوں، ایک شخص مشرک بھی نہ ہو، منافق بھی نہ ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمان، کوئی اور تو ٹرم رہ نہیں نہ گئی۔ مسلمان، کافر یا منافق، 3 ہی ٹرم ہے نا، کہ کوئی چوتھی ٹرم ہے کلمہ گو مشرک جڑی تسی آج کل کڈی ہے، وہ بھی نہیں سنا ہے، وہ تو حضرت علی نے کہہ دیا مشرک بھی نہیں ہے، حالانکہ حضرت علی کو انہوں نے شرک کا الزام لگایا، لیکن فرمایا ہمارے بھائی تھے، غلطی لگی ہے، بغاوت کی ہے انہوں نے۔ جو منافق بھی نہیں، جو کافر بھی نہیں، جو مشرک بھی نہیں، اب وہ کیا ہے؟ میں نے آپ سے سوال ہے، بولو نا، گونگے کیوں ہو گئے ہو؟ مسلمان کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ پڑھنا چاہیے۔ تو بس اس کے اندر امپلائڈ ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے نا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ دلیل اس نے دینی ہوگی جو روٹین سے ہٹ کے بات کر رہا ہے۔ روٹین سے ہٹ کے مسلمان کا جنازہ ہوتا ہے، یہ تو روٹین کی بات ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے آپ بتائیں کسی صحیح حدیث کے اندر کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا جو پڑپوتا تھا فلانا، اس کا جنازہ ہوا تھا کہ نہیں، میں کہوں گا جی وہی ہوگا، نہیں تو سو، تو میں کہوں گا آپ بتائیں کہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ مسلمان کا تو جنازہ ہوتا ہے، جو نہیں بتانے والا ہے وہ دلیل پیش کرتا ہے۔ تو دکھائیں کہ کہیں پہ آیا ہو کہ سیدنا علی نے کہا ان کے جنازے نہیں پڑھنے، ان کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، تو امپلائڈ ہے کہ ہوگا۔ جی عزیزان گرامی، آپ نے توجہ فرمائی، مرزا جونیئر نے جو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے خوارج کے جنازہ پڑھانے پر جو دلائل کے انبار لگائے ہیں نا، میں کہتا ہوں علمی دنیا میں اس کا ریکارڈ آپ کو نہیں ملے گا اس طرح کا۔ مرزا جونیئر نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر باقاعدہ کہا تھا
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جنازے خود پڑھائے، اور سوال بھی اسی کے متعلق کیا گیا کہ مرزا جی تم نے جو یہ کہا تھا کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جنازے پڑھائے، تو اس کا حوالہ دو۔ جو اس نے گل کھلائے وہ آپ نے چن بھی لیے ہوں گے امید ہے، اور آپ کے پلے بہت کچھ پڑ گیا ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں سوال گندم جواب چنا۔ سوال کچھ تھا، جواب کچھ دیا جا رہا ہے۔ سوال یہ تھا کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کا جنازہ پڑھایا تھا یا نہیں۔ مرزا جونیئر کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ حضرت علی نے خود جنازے پڑھائے۔ سوال بھی یہی پوچھا گیا، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر سوال پوچھا گیا کہ انہوں نے جنازہ پڑھایا تھا یا نہیں۔ جواب میں جو کہانی کرا رہا ہے کہ نہیں جی وہ مشرک نہیں تھے، کافر نہیں تھے، آپ بتائیں کہ ایک بندہ مشرک نہ ہو، کافر نہ ہو، آپ بتائیں بھلا اس کا جنازہ ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا۔ سوال تو یہ پوچھا ہی نہیں گیا کہ خارجیوں کے جنازے ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، یہ تو سوال پوچھنے والے نے سوال ہی نہیں پوچھا۔ ہاں اگر مرزا جونیئر یہ کہتا نا کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ لیتا اور یوں کہتا کہ خارجیوں کے جنازے ہوئے ہوں گے، جنازے پڑھے گئے ہوں گے، پھر تو اس سوال اور جواب کی کچھ سمجھ آتی ہے۔ سوال تو یہ ہے ہی نہیں کہ خارجیوں کے جنازے ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، سوال یہ ہے کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارجیوں کے جنازے پڑھائے تھے یا نہیں پڑھائے تھے۔ جواب میں یہ کہانی شریف کرا رہا ہے کہ چونکہ خارجی مسلمان تھے، وہ کافر نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، تو بھلا جو بندہ مشرک نہ ہو اس کا جنازہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہ تو پوچھا ہی نہیں کیا کہ خارجیوں کا جنازہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، یہ بندہ کس طرح کہانی باز ہے، کس طرح کہانیاں کراتا ہے۔ کہانیاں بھی اس طرح کراتا ہے کہ عام بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا اس کی کہانی شریف کا۔ لہذا اب بھی وقت ہے، خود بچیے، اپنا ایمان بچائیے، اپنی آنے والی نسلوں کو بچائیے، ورنہ یہ بندہ آپ کا ایمان غرق کرے گا اور آپ کا ایمان ضائع کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ہر معاملے میں کہانیاں اتنیاں کراتا ہے کہ جب بھئی نہیں پتہ تو کہہ دے بھئی غلطی ہو گئی تھی۔ آج تک ان 4 باتوں کا ثبوت نہیں پیش کر سکا۔ 4 مسلسل جھوٹ بولنے والا بندہ، دیکھ لیا نا آپ نے، ان 4 باتوں کا ثبوت مرزا جونیئر آج تک نہ دے سکا ہے، نہ ہی اس کی آنے والی نسلیں دے سکیں گی۔ باقاعدہ بار بار اس سے پوچھا گیا، یاد دہانی کرائی گئی، حوالہ مانگا گیا، تو آگے سے یہی کہانیاں کراتا رہا جو آج آپ نے سن لی ہے۔ نہیں جی وہ مشرک نہیں تھے، کافر نہیں تھے، جنازہ تو ہوا ہوگا۔